وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے فے رے قاف فرق کسی چیز کو دو یا زیادہ حصوں میں الگ کر دینا اور ایک حصے کو پھر فرق کہتے ہیں. فرقہ بھی اسی سے نکلا ہے، فرقے اور گروہ. اذ فرقنا بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو. تو بحر بڑے سمندر کے لیے بھی آتا ہے اور سمندر میں بہنے والے دریا کے لیے بھی آتا ہے. اصل میں کثیر مقدار میں جو پانی ہوتا ہے نا بڑے پیمانے پہ، اس کے لیے لفظ بحر استعمال ہوتا ہے. جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، یعنی اس میں راستہ بنایا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تم کو. پیچھے نجیناکم تھا، یہاں انجیناکم آیا. روٹ دونوں کا ایک ہی ہے، نون جیم یہ. وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، غین رے قاف اس کا روٹ ہے ڈوب جانا، غرق ہونا. آل فرعون آل فرعون کو، اس کے سب لاؤ لشکر کو. وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. تنظرون کا روٹ کیا ہوگا؟ نون زوئے رے، نظر. نظر اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تم دیکھ رہے تھے. دشمنوں کا جو غلبہ تھا بنی اسرائیل پر، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی تھی پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. کیسے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو نجات دی تھی، بچا لیا تھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور آل فرعون کو ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، تمہارے سامنے وہ ڈوبے تھے. یہ سارا منظر تمہیں یاد ہے. اس کی تفصیل سورۃ الشعراء میں ملتی ہے، آیت 60 سے 67 تک، 60 سے 67 تک، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اللہ کا حکم پہنچایا، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، معجزات بھی دکھائے، وہ نہیں مانے. پھر وہ ایک بڑا مقابلہ ہوا، جادوگروں کو بلایا گیا. وہاں موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے حجت تمام کی، پھر وہ نہیں مانے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ نکل چلیں، راتوں رات لے چلیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے. جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے چپکے چپکے سارے بنی اسرائیلی جو تھے وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ پورا ملک بنی اسرائیل سے خالی ہو گیا. یہ سب بحر قلزم کی طرف آ گئے. جب یہ نکل آئے تو پیچھے سے فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ تو سارے غائب ہو گئے، یہ کہاں گئے. اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. سورۃ شعراء میں آتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ جب سویر ہوئی، سورج نکلا تو دیکھا کہ کہاں گئے، کوئی کام پہ نہیں آیا. تو اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، یعنی فرعون نے بھی سب کو اکٹھا کیا اور ان کے پیچھے چل پڑے، بنی اسرائیل کو پکڑنے چل پڑے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی، یعنی یہ پہنچ گئے پیچھے، تو کیا ہوا؟ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ موسیٰ کے ساتھی یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہائے ہم پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے. قَالَ كَلَّا اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کس طرح بولتے، ہرگز نہیں. اِنَّ مَعِیَ رَبِّی میرے ساتھ تو میرا رب ہے، سَیَہْدِینِی وہ مجھے راہ دکھائے گا کہ مجھے کدھر کو جانا ہے. اس کے حکم سے میں تمہیں لے کے نکلا ہوں. اور جیسے بنی اسرائیل کی عادت ہے، معلوم نہیں کتنا پریشان کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم تو ہمیں لے کے جا رہے تھے کہیں، دیکھو وہ تو سارے پیچھے آ گئے، ہم تو پھر پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ خود سوچیے، ایک طرف دشمن کا لشکر اور ایک طرف اپنی قوم جو کسی طرح سیدھی نہیں ہو پاتی، کیا حالت ہوگی ان کی اس وقت. لیکن اس غم کے ہجوم میں بھی ایک طرف خوف اور ایک طرف غم. غم اپنوں کا ہوتا ہے نا، جو عین موقع پہ باتیں بنانا شروع کر دیں. خوف اور غم کے بیچ میں
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کلا ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اس لاٹھی کو، اپنے عصا کو سمندر پہ دے مارو. فانفلق، تو وہ الگ الگ ہو گیا، فلق پھٹ گیا. فکان کل فرق، تو ہو گیا ہر ٹکڑا کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کی طرح. یعنی لاٹھی ماری، پانی کی لہریں دو طرف کو اٹھی اور ایسے جیسے پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئی، بیچ میں سے کھلی سڑک نکل آئی، دوسرے بھی پیچھے آ گئے قریب. بنی اسرائیل تو سب سڑک پہ چل پڑے اور اتنے میں پیچھے سے دوسرا لشکر بھی آ پہنچا. اب کیا ہوا؟ وہاں جا کر بنی اسرائیل تو نکل گئے پار، اور فرعون اور اس کا سارا لشکر جب عین بیچ رستے کے پہنچا تو وہ جو دو پہاڑ بنے ہوئے تھے لہریں، وہ واپس آپس میں مل گئی اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو الگ الگ کیا تھا. فرقہ کا مطلب بتاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا فرق، پھر ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں. تو یہ فرق کا لفظ سورۃ شعراء میں بھی آتا ہے. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بڑے بڑے تودوں کی شکل میں یا پہاڑوں کی شکل میں الگ الگ لہریں ہو گئی، اور پیچھے سے وہ فرعونی آئے اور سب کے سب ڈوب گئے. فانجیناکم، دیکھو تمہیں ہم نے بچایا. واغرقنا آل فرعون، تمہارے دشمنوں کو ہم نے غرق کر دیا. وانتم تنظرون، تم نے یہ سب دیکھا بھی پھر بھول گئے. یہ اتنی بڑی نعمت تھی. آپ خود سوچیں کہ کسی قوم کو، ایک نہیں دو نہیں، پوری قوم کو، ہزاروں کی تعداد کو اس طرح اللہ تعالیٰ نکال کے دوسری طرف لے آیا. یہ کوئی معمولی احسان نہیں تھا. اسی نعمت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، وَعَدْنَا کا لفظ جو ہے واو عین دال سے ہے. وعدہ کا لفظ آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اور وعدہ کا مطلب ہوتا ہے اگر واو کے اوپر کھڑی زبر ہو، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا. تو یہ ایک دوسرا کون مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا ایک مقرر مقام اور وقت پر حاضر ہونے کا، اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا کتاب دینے کا. تو اس خاص اپوائنٹمنٹ کی طرف اشارہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے دی گئی تھی، اور اپوائنٹمنٹ کو یہاں وعدہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وعدہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ اپوائنٹمنٹ. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وعدہ ہوتی ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا. ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے. اخذ اس کا روٹ ہے، پیچھے گزر چکا ہے. العجلہ بچڑے کو، عین جیم لام ہی روٹ ہے، اور عجل گائے کے بچے کو کہتے ہیں. بچڑا گائے کا بچہ جس کی عمر 1 ماہ ہو، 1 month old. من بعدہ، اس کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے. اور ظلم کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ان کو وہاں صحرا میں پہنچا کے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا لیا گیا 40 دن کے لیے. عربی میں دن اور رات کے لیے لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ دن. تو 40 رات. پنجابی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کا لفظ استعمال کر، کتنی راتوں کے لیے جا رہے ہو، دن کی بجائے رات کا لفظ عام طور پہ استعمال کر، ڈے کی بجائے نائٹ کا ایکسپریشن. 40 لیلتن، 40 رات کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اپوائنٹمنٹ پہ بلا لیا.
یہاں پر 40 کا لفظ آتا ہے، جبکہ سورت اعراف آیت 142 میں 30 راتوں کا ذکر آتا ہے اور 10 مزید کا آتا ہے. یعنی ابتدائی طور پر 30 کے لیے بلایا، پھر 10 اور بڑھا دیے گئے. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ موسیٰ کو ہم نے 30 راتوں کے لیے بلایا اور 10 مزید کے ساتھ اس کو پورا کیا، یعنی 40. اور یہاں مختصراً 40 ہی ذکر کر دیا گیا. اب وہ گئے ہیں تورات لینے، ہدایت کی کتاب لینے. پیچھے سے قوم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد. کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی جانے کے بعد. کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. یہ کون سا ظلم کر رہے تھے؟ شرک کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے. اس کی بھی تفصیل قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتی ہے کہ سامری نے ان کو بہکایا تھا. سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر کچھ تفصیل سے آتا ہے. سامری نے ساری قوم کا سونا وغیرہ جو وہ گھر سے نکلتے وقت اٹھا لائے تھے ساتھ، وہ اکٹھا کیا. اور چونکہ کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، کوئی رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو اٹھا کے اپنے بیگ تھک گئے تھے. یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس سے عاجز آ گئے ہیں. کوئی گھر تو نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جھونپڑی نہیں تھی، کوئی درخت، کچھ نہیں تھا، خالی صحرا تھا جہاں پر لا چھوڑا تھا ان کو. اب آپ دیکھیں کہ راتوں رات اگر کسی کو ملک چھوڑنا پڑے کوئی، تو کیا اٹھائے گا؟ بستر اٹھائے گا، بھاری چیزیں اٹھائے گا، اور جانا بھی پیدل ہو، سونا چاندی اٹھائے گا نا. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ سونا چاندی اٹھا کے چل پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ وہاں چلے گئے، اور پیچھے سے سامری نے کیا کیا؟ لیڈر بن بیٹھا اور ان کو ورغلانے لگا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو پیچھے ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے تھے، لیکن سامری غالب آ گیا. اور اس نے کیا کیا؟ ساری قوم کا مال اکٹھا کیا اور اس کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈھالا. مصر میں گائے کی عبادت ہوتی تھی، اور وہاں وہ لوگ خود اپنا معبود بنایا کرتے تھے، خود گھڑتے تھے، لہذا ان کو طریقہ پتا تھا. یعنی یہ کاریگر لوگ تھے نا، وہاں کے مزدور تھے، کاریگر تھے، لیبر کلاس تھی، تو ان کو چھوٹے چھوٹے ہنر کافی آتے تھے. اب کیا ہوا کہ سامری نے وہ سارا بنایا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 85 ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزما لیا ہے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو بھٹکا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں واپس پلٹے اور ان سے حساب لیا کہ یہ کیا ہوا سب. تو کہنے لگے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ قوم کی جو زینت یعنی سونا ونا تھا، اس سے سامری نے ایک بچڑا گھڑ لیا اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، کہنے لگے یہ ہے تمہارا الہ. وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور موسیٰ کا الہ تو بھول گیا ہے، ہمیں یہاں لا چھوڑا ہے اور ہمیں اب بھول چکا ہے، کوئی ہمیں ہدایت نہیں دی، کوئی کچھ نہیں. حالانکہ وہ وہاں پہنچے تھے. جلد بازی کی علامت ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَرَوْنَ، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کہ یہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا یہ بچڑا. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور ان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. بہرحال یہ ایک طویل قصہ ہے، اس کو آپ مزید جاننا چاہیں تو سورۃ طٰہٰ کی یہ آیتیں 85 سے لے کے آنورڈز آپ ٹرانسلیشن اس کی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح سب کیا تھا اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. اب کیا ہوتا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، اور تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. اور یہ سب تم کیا کر رہے تھے؟ دراصل ظلم کر رہے تھے. تمہارا یہ کام ظلم تھا اپنے اوپر. ثم، پھر
عفونا درگزر کیا ہم نے. عفونا کا لفظ عین فے واؤ سے ہے. عفو عفو کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا، معاف کرنا. جو شخص سزا کا مستحق ہو اسے چھوڑ دینا، قصور کا بدلہ نہ لینا. عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بنو. شین کاف رے، شکر اس کا روٹ ہے. شکر کا معنی ہوتا ہے کسی کے احسان کا اعتراف کرنا اور اظہار کرنا. کیا کہا ہے میں نے؟ دو چیزیں ہیں اس میں. کسی کے احسان کا اعتراف کرنا. اعتراف کا کیا مطلب ہے؟ مان لینا. اور پھر صرف مان کے بیٹھ ہی نہیں جانا بلکہ اس کا اظہار بھی کرنا، چاہے زبان سے چاہے عمل سے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت انسان زبان سے شکریہ بولے. شکریہ ادا کرنے کا طریقہ صرف زبان نہیں ہوتی، عمل ہوتی. یعنی انسان اپنے معاملے کو درست کرے. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو. اصل میں دابت الشکور اس جانور کو کہتے ہیں جو صحت مند ہوتا ہے، جو اپنے جسم اور صحت کی وجہ سے اپنے مالک کے حسن سلوک کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا مالک بہت خیال رکھتا ہے میرا. یعنی یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے. اسی طرح شکر کہتے ہیں گائے کا کم چارہ کھا کے زیادہ دودھ دینا. کم چارہ کھا کے زیادہ دودھ دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے تھوڑا بھی ملا تو بھی میں زیادہ دینے کو تیار ہوں. تو اس کا نام ہے شکر گزاری. یعنی شکر صرف بدلہ دینا ہی نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات کسی کے احسان سے بڑھ کر بھی دینا ہے. تو شکر بنیادی طور پر کسی کے احسان یا نعمت کا اعتراف، اکنالجمنٹ اور پھر اظہار، اس کو ایکسپریس بھی کرنا. ضروری نہیں کہ صرف زبان سے ہو، زبان سے بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ بہتر عمل سے. جیسے عربی میں دابت الشکور اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنی صحت کی وجہ سے اپنے مالک کے رویے کا اظہار کر رہا ہو کہ وہ معاملہ مجھ سے بہت اچھا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا اسی لیے میں صحت مند. تو اب یہاں سے سوچئے کہ انسان کا شکر کیا ہوگا پھر اپنے رب کے لیے. اس نے تو دیا ہی بہت کچھ ہے ہمیں، کہ کہیں کمی لگ بھی جائے تو بھی انسان الحمدللہ ہی کہے، شکوے نہ کرے. شکوہ جو ہے شکر کے منافی. شکوہ شکر کو کاٹ دیتا ہے. شکوہ کیا ہوتا ہے؟ شکایتی رویہ، احتجاجی رویہ. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، تم کو معاف کر دیا. من بعد ذالک، اس کے بعد. یعنی اتنا بڑا جرم تمہارا معاف کر دیا جو سب سے بڑا جرم تھا. کون سا؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ گناہ بھی ان کا معاف کر دیا. من بعد ذالک، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ تم شکر گزار ہو. کس بات پہ شکر گزار؟ کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا. آپ دیکھیے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آئے اور پھر انسان استغفار کرے اور پھر وہ تکلیف دور ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ پرانی باتوں کو دہرا کے ناشکری. ہماری اگر کوئی بیماری چلی بھی جائے یا کوئی تکلیف دور بھی ہو جائے تو شکر کم ادا کرتے ہیں. وہ پچھلی باتیں بیماریوں کی بہت دہراتے ہیں کہ یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا. تو جو تکلیف کی باتیں ہیں ان کا ذکر کم کرنا چاہیے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ تکلیف کو جتنا زیادہ آپ
وچار اس کا کریں گے وہ اتنی زیادہ اور تکلیف دے گی آپ کو. اور اگر بس ہو گیا جو ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کا شکر اور مزید کو مثبت کام، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے.